بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ قرآن پاک میں انہیں اولاد ابراہیم میں شمار کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو بھی بہت سے معجزے عطا کر رکھے تھے۔ آپ جانوروں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے، ہوا پر آپ کا قابو تھا، آپ کا تخت ہوا میں اڑا کرتا تھا، یعنی صبح و شام مختلف سمتوں کو ایک ایک ماہ کا فیصلہ طے کر لیا کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ آپ کی حکومت صرف انسانوں پر ہی نہ تھی بلکہ جن بھی آپ کے تابع تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی اور بیت المقدس کی تعمیر شروع کی۔ جنات دور دور سے پتھر اور سمندر سے موتی نکال نکال کر لایا کرتے تھے۔ یہ عمارتیں آج تک موجود ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے جنوں سے اور بھی بہت سے کام لیے۔ محترم ناظرین کرام، حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا تذکرہ قرآن کریم میں یوں ہے، فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ۔ محترم ناظرین، اس آیت کریمہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا واقعہ عجیبہ بیان فرمایا کہ بہت سی عبرتوں اور ہدایتوں کا دروازہ کھول دیا۔ اس واقعہ میں بہت سی ہدایات ہیں، مثلا یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جن کو ایسی بے مثل حکومت و سلطنت حاصل تھی کہ صرف ساری دنیا پر ہی نہیں بلکہ جنات اور طیور اور ہوا پر بھی ان کی حکومت تھی، مگر ان سب سامانوں کے باوجود موت سے ان کو بھی نجات نہ تھی، اور یہ کہ موت تو مقررہ وقت پر آنی تھی۔ بیت المقدس کی تعمیر جو حضرت داؤد علیہ السلام نے شروع کی، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تکمیل فرمائی، اس میں کچھ کام تعمیر کا باقی تھا، اور یہ تعمیر کا کام جنات کے سپرد تھا جن کی طبیعت میں سرکشی غالب تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خوف سے کام کرتے تھے۔ ان کی وفات کا جنات کو علم ہو جائے تو فوراً کام چھوڑ بیٹھے اور تعمیر رہ جائے۔ اس کا انتظام حضرت سلیمان علیہ السلام نے بِإِذْنِ ربانی یہ کیا کہ جب موت کا وقت آیا تو موت کی تیاری کر کے اپنی محراب میں داخل ہو گئے، جو شفاف شیشے سے بنی ہوئی تھی۔ باہر سے اندر کی سب چیزیں نظر آتی تھی، اور اپنے معمول کے مطابق عبادت کے لیے ایک سہارا لے کر کھڑے ہو گئے کہ روح پرواز کرنے کے بعد بھی جسم اس عصا کے سہارے اپنی جگہ جمع رہے۔ سلیمان علیہ السلام کی روح وقت مقررہ پر قبض کر لی گئی، مگر وہ اپنے عصا کے سہارے اپنی جگہ جمے ہوئے باہر سے ایسے نظر آتے تھے کہ عبادت میں مشغول ہے۔ جنات کی یہ مجال نہ تھی کہ پاس آ کر دیکھ سکتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو زندہ سمجھ کر کام میں مشغول رہے، یہاں تک کہ سال بھر گزر گیا اور تعمیر بیت المقدس کا باقیہ کام پورا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے گھن کے کیڑے کو، جس کو فارسی میں دیوک اور اردو میں دیمک کہا جاتا ہے اور قرآن کریم میں اس کو دابت الارض کے نام سے موسوم کیا ہے، عصائے سلیمانی پر مسلط کر دیا۔ دیمک نے عصا کی لکڑی کو اندر سے کھا کر کمزور کر دیا۔ عصا کا سہارا ختم ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام گر گئے۔ اس وقت جنات کو ان کی موت کی خبر ہوئی۔ جنات کو اللہ تعالیٰ نے دور دراز کی مسافت چند لمحات میں قطع کر لینے کی قوت عطا فرمائی ہے۔ وہ بہت سے ایسی حالات و واقعات سے واقف ہوتے تھے جن کو انسان نہیں جانتے۔ جب وہ انسانوں کو ان واقعات کی خبر دیتے تو انسان یہ سمجھتے تھے کہ یہ غیب کی خبر ہے، اور جنات کو بھی علم غیب حاصل ہے۔ خود جنات کو بھی علم غیب کا دعویٰ ہو تو بعید نہیں۔ موت کے اس عجیب واقعہ نے اس کی بھی حقیقت کھول دی۔ خود جنات کو بھی پتہ چل گیا اور سب انسانوں کو بھی کہ جنات عالم الغیب نہیں ہے، کیونکہ ان کو غیب کا علم ہوتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت سے 1 سال پہلے ہی باخبر ہو جاتے، اور یہ سال بھر کی محنت و مشقت جو ان کو زندہ سمجھ کر برداشت کرتے رہے اس سے بچ جاتے۔ محترم ناظرین، اس عجیب واقعہ سے یہ عبرت بھی حاصل ہوئی کہ موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں، اور یہ بھی کہ اللہ جو کام لینا ہوتا ہے اس کا جس طرح چاہے انتظام کر سکتے ہیں، جیسا اس واقعہ میں ہوا کہ موت کے باوجود سلیمان علیہ السلام کو سال بھر تک اپنی جگہ قائم رکھ کر جنات سے پورا کام کرا لیا۔
اور یہ بھی کہ دنیا کے ساری اسباب و آلات اسی وقت تک اپنا کام کرتے ہیں جب تک منظور حق ہوتا ہے۔ جب منظور نہیں ہوتا تو آلات و اسباب جواب دے دیتے ہیں، جیسے یہاں عصا کا سہارا دیمک کے ذریعے ختم کر دیا گیا۔ اور یہ بھی کہ سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد خطرہ تھا کہ لوگ جنات کے حیرت انگیز عمل اور کارناموں اور بظاہر غائب کی چیزوں سے ان کے باخبر ہونے وغیرہ کے اعمال عجیبہ کو دیکھ کر کہیں انہی کو اپنا معبود نہ بنا بیٹھے۔ اس خطرے کو بھی اس واقعہ موت نے ختم کر دیا۔ سب کو جنات کی بے خبری اور بے بسی معلوم ہو گئی۔